ناظرین، ایران نے بھی خود کو واضح کر دیا ہے کہ جب تک امریکہ کو شکست نہیں دی جاتی وہ پیچھے نہیں ہٹے گا۔ اس وقت ایران خفیہ طور پر حزب اللہ کے کارندوں کو ٹرین کر رہا ہے تاکہ وہ امریکہ اور اسرائیل کے خلاف لڑ سکیں۔ یہ ٹریننگ کوئی عام ٹریننگ نہیں، یہ جس مقام پر ہو رہی ہے وہ سب سے اہم ترین ہے۔ آپ بخوبی جانتے ہیں کہ ڈرون ایک اسٹریٹجک ہتھیار ہے جسے ایران امریکی پابندیوں کے باوجود فوجی اڈوں پر استعمال کر رہا ہے۔ برطانوی اخبار ٹیلی گراف کے مطابق ایک حالیہ رپورٹ میں انکشاف کیا گیا کہ ایران نے لبنانی حزب اللہ کے جنگجوؤں کو شمالی اسرائیل میں گنجوین سینٹر نامی خفیہ اڈے پر ڈرون حملے کرنے کی تربیت دی۔ پاسداران انقلاب کی جانب سے افشا ہونے والی خفیہ دستاویزات کے مطابق امریکی پابندیوں کے باوجود 2006 میں اپنے قیام کے بعد سے ایران کی ڈرون تنصیب کا حجم 3 گنا بڑھ گیا ہے۔ رپورٹ میں واضح کیا گیا کہ یہ مرکز ایرانی شہر قم سے صرف 5 میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ آج 500 میٹر کے رن وے سے 1500 میٹر تک پھیل گیا ہے۔ ہیکنگ گروپ اپوزنگ ٹو تھرو کی طرف سے سامنے آنے والی معلومات کے مطابق وزارت دفاع اور مسلح افواج کی لاجسٹک نے اس مرکز کو قائم کرنے کے لیے قم کے شمال میں واقع گنجین کے علاقے میں 949 ہیکٹر پر قبضہ کر لیا۔ دوستو، انٹیلیجنس معلومات سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ سپریم لیڈر علی خامنہئی نے 2004 میں ملک کی اہم صنعت کار قدس ایویشن انڈسٹری کو ڈرون بنانے کی سرگرمیوں کو ارتکاز، مضبوط اور ترقی دینے کا حکم دیا۔ دسمبر 2013 سے امریکی محکمہ خزانہ کی پابندیوں کی فہرست میں اس کے شامل ہونے کے باوجود قدس فورس کے ہوائی جہاز کے ہیڈ کوارٹر میں توسیع ہوتی رہی۔ اس سے پہلے چھوٹے فصلوں پر چھڑکنے والے طیاروں کے لیے ایک چھوٹا ہوائی اڈا تھا۔ یہ 2007 میں 500 میٹر کے رن وے سے 2014 میں 1000 میٹر تک پھیل گیا تھا۔ اس کے علاوہ نیٹ ورک کی طرف سے مختلف ذرائع سے ملک کے اندر جمع کی گئی انٹیلیجنس معلومات میں کچھ پاسداران انقلاب کے اندر بھی شامل ہیں۔ انہوں نے انکشاف کیا کہ گنجین کے سینٹر جو اب تک خفیہ رہا، ایسے گروپوں کی میزبانی کرتا ہے جو اس وقت پورے مشرق وسطیٰ میں تباہی مچا رہے ہیں۔ خاص طور پر حزب اللہ لبنانی شامل ہیں۔ دوستو، تربیت اور جانچ کے علاوہ ڈرونز جیسے طویل فاصلے تک مار کرنے والے مائیگرنٹ طیارے جو 24 گھنٹے میں 1000 میل تک پرواز کر سکتے ہیں۔ یہ اڈا ڈرون پائلٹوں کا تربیتی مرکز بھی ہے اور حکومت کے اندر سے موصول ہونے والی اطلاعات کے مطابق عسکریت پسندوں کو چھوٹے گروپوں میں تربیت دی جاتی ہے جو مٹھی بھر جنگجوؤں پر مشتمل ہوتے ہیں۔ ایک طرف ایران اسرائیل کے خلاف اسرائیل ہی میں ایک محاذ قائم کر رہا ہے، جبکہ دوسری طرف اسرائیل مذاکرات سے پیچھے ہٹ رہا ہے۔ اس حوالے سے اسرائیلی وزیر دفاع یوو گلینٹ نے ایک بیان میں کہا کہ رفح میں اسرائیلی فوجی کارروائی ضروری ہے کیونکہ حماس نے غزہ میں جنگ بندی کے لیے ثالثی کی تجاویز سے انکار کر دیا ہے، جس کے تحت فلسطینی گروپ کچھ یرغمالیوں کو رہا کرے گا۔ بیان میں کہا گیا کہ گیلنٹ نے یہ پیغام امریکی وزیر دفاع لائیڈ آسٹن کے ساتھ رات بھر کی گفتگو میں جاری کیا۔ اس لیے فلسطین کے جنگ سے تباہ حال علاقے غزہ کے جنوبی شہر رفح کے مشرقی علاقوں سے فلسطینیوں کے انخلاء کے اعلان پر حماس نے خبردار کیا ہے۔ حماس کے ایک سرکردہ رہنما نے کہا کہ رفح سے انخلاء خطرناک ثابت ہوگا اور جنگ بندی کے حوالے سے جاری مذاکرات بند ہو جائیں گے۔ انہوں نے امریکہ کو ذمہ دار ٹھہراتے ہوئے اس بات پر زور دیا کہ امریکی انتظامیہ اس دہشت گردی کے لیے قابض ریاست کے ساتھ ساتھ پوری طرح ذمہ دار ہے۔ امریکی ویب سائٹ ایکسیس کے مطابق حماس کے ایک اور رہنما نے یہ کہا کہ ہم ایک معاہدے تک پہنچنے کے قریب تھے اور رفح کو خالی کرنے کے احکامات سے مذاکرات رک جائیں گے۔ ناظرین، اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو کو رفح پر حملہ کرنے کے جواز کی ضرورت نہیں کیونکہ اس نے شروع سے ہی شہر پر حملہ کرنے کا اپنا منصوبہ ترتیب دے دیا تھا۔ حالانکہ وہاں پر لاکھوں بے گھر افراد کے جمع ہونے کے بعد امریکہ، یورپ اور انسانی حقوق کی عالمی تنظیموں نے بار بار اسرائیل کو رفح پر چڑھائی کے نتائج سے خبردار کیا۔ اس حملے کے کئی مہینوں سے توقع کی جا رہی تھی۔ لگتا ہے کہ اسرائیل اس کے لیے اب مکمل طور پر تیار ہو چکا ہے، اگرچہ تل ابیب نے ابھی تک حملے کے آغاز کا باضابطہ اعلان نہیں کیا، مگر اسرائیلی فوج نے فلسطینیوں سے رفح کے مشرقی علاقوں کو خالی کرنے کا حکم دیا ہے۔ اب سوال وہی پرانا ہے کہ آخر کیوں نتن یاہو اس علاقے پر قبضے اور حملے کی ضد لیے بیٹھا ہے؟ دراصل اسرائیل کی طرف سے مشرقی رفح کو خالی کرنے کا مطالبہ اس دن سامنے آیا جب اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ بندی اور قیدیوں کے تبادلے پر مشتمل جنگ بندی کے معاہدے تک پہنچنے کے لیے مذاکرات کے خاتمے کے اشارے سامنے آئے ہیں۔ کل حماس نے غزہ کی پٹی میں جنگ بندی کے حوالے سے قاہرہ میں ہونے والے مذاکرات کے موجودہ دور کے اختتام کا اعلان کیا۔ انہوں نے کہا کہ وفد
قائدین سے مشاورت کے لیے قاہرہ روانہ ہو گیا۔ اس دوران ایک اہلکار نے روئٹرز کو بتایا کہ قطر اور امریکہ اسرائیل اور حماس پر مذاکرات جاری رکھنے کے لیے زیادہ سے زیادہ دباؤ ڈال رہے ہیں۔ ایک اور وجہ جس نے اسرائیل کو رفح پر حملہ کرنے کے عمل کو تیز کرنے کی ترغیب دی، کاریم شالم کراسنگ پر حماس کا حملہ ہے جو گزشتہ روز کیا گیا۔ کل اسرائیلی فوج نے اعلان کیا کہ غزہ کی پٹی کی سرحد پر کاریم شالم کراسنگ پر حماس کے میزائل حملے میں 3 فوجی مارے گئے۔ انہوں نے بتایا کہ ہلاک ہونے والوں کے علاوہ 12 فوجی زخمی ہوئے، جن میں سے 3 کی حالت تشویشناک ہے۔ دوستو، یہ جنگ شروع ہونے کے چند دن بعد اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے اس جنگ کے اپنے بنیادی ہدف کا اعلان کیا، جس میں حماس اور اس کی غزہ میں حکمرانی کو ختم کرنا ہے۔ لیکن یہ سوال اپنی جگہ آج بھی موجود ہے کہ آیا اسرائیل غزہ میں حماس کا وجود اور اس کی حکمرانی ختم کر سکیں گے؟ کس حد تک کامیاب ہوگا؟ اگرچہ اس وحشیانہ جنگ میں اب تک 35,000 سے زیادہ لوگوں کی جانیں چلی گئیں اور غزہ کا علاقہ کھنڈر بن چکا ہے، تو دوستو قصہ کچھ یوں ہے کہ غزہ میں حماس کو ایک بار اور مکمل طور پر ختم کرنا مشکل ہے۔ حماس تحریک اب بھی حقیقی حکمران کے طور پر کام کر رہی ہے۔ اس کے بہت سے ثبوت ہیں۔ غزہ کی پٹی میں جاری جنگ کے باوجود حکومتی ہنگامی کمیٹی کے ارکان بشمول پولیس اور حماس کی وزارت سماجی امور، وزارت اقتصادیات اور وزارت صحت کے کارکنان اب بھی حصہ لے رہے ہیں۔ انسانی امداد کی تقسیم کو مربوط کرنے کے لیے سول سوسائٹی کی تنظیموں اور انروا کے ساتھ وقتاً فوقتاً ملاقاتیں کرتے ہیں اور انروا کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں۔ اس سے اسرائیلی فوج کو غصہ آیا اور اس نے غزہ میں حماس پولیس کے ارکان کو نشانہ بنایا۔ حماس کی وزارت اقتصادیات جنگ کے دوران معمول کے مطابق برتاؤ کرتی ہے، کیونکہ وہ وقتاً فوقتاً بازار میں اشیاء خوردونوش کی قیمتوں کی فہرستیں شائع کرتی ہے اور پرتعیش اشیاء کی درآمد پر پابندی لگاتی ہے۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ حماس کے پاس کوئی پابندی نہیں۔ ایسے میں حماس کے غزہ میں شہری امور کے مسلسل انتظام کی ایک یقینی علامت یہ ہے کہ تحریک کی وزارت داخلہ کے میڈیا آفس نے ہوم فرنٹ غزہ کی پٹی کے نام سے ایک سرکاری پلیٹ فارم شروع کیا ہے۔ یہ پلیٹ فارم کمیونٹی میڈیا کے ذریعے فلسطینی معاشرے سے متعلق مختلف شعبوں میں ڈیٹا اور معلومات شائع کرتا ہے۔ اس بات پر زور دیتا ہے کہ یہ شہریوں کو جنگ کے واقعات کے بارے میں افواہیں پھیلانے میں حصہ لینے سے بھی خبردار کرتا ہے اور انہیں خبردار کرتا ہے کہ وہ جنگ کی باقیات تک نہ پہنچے۔ دوسری طرف ایک تیسرا ثبوت حماس کے غزہ کی پٹی کے انتظام اور اس کے انتظام کو ترک کرنے کی خواہش کی کمی کی تصدیق کرتا ہے۔ یہ فلسطینی اتھارٹی سے وابستہ ایک سیکیورٹی فورس کی گرفتاری کے حوالے سے جاری کردہ سرکاری بیان ہے۔ بیان میں اتھارٹی پر الزام لگایا گیا کہ وہ داخلی محاذ پر الجھن پیدا کرنے کے لیے اپنی افواج بھیج رہی ہے، جس سے غزہ کی پٹی کو کنٹرول کرنے پر حماس کے اصرار اور غزہ میں اتھارٹی کے لیے کسی بھی حفاظتی کردار کو مسترد کرنے کا اشارہ ملتا ہے۔ اسی طرح حماس تحریک اب بھی اپنی شرائط عائد کرنے کی کوشش کر رہی ہے اور اسرائیل کی طرف سے عارضی جنگ بندی کے بدلے قیدیوں کے تبادلوں کا معاہدہ کرنے کی درخواست کے سامنے ہتھیار ڈالنے سے انکار کر رہی ہے۔ اس بات کا 5واں ثبوت کہ تحریک نے غزہ کی پٹی میں اپنی حکمرانی کو ترک کرنے کے خیال کے سامنے ہتھیار نہیں ڈالے۔ اس تباہی کے باوجود جو اس کے اسٹریٹجک ہتھیار یعنی سرنگیں تباہ ہوئی ہیں، مگر حماس کا میڈیا اب بھی تنظیم کی مزاحمتی صلاحیت کا دعویٰ کرتا ہے۔ غزہ میں حماس کی مقبولیت میں کمی کے باوجود پٹی ایک تباہ کن جنگ میں ملوث ہونے کی وجہ سے شہریوں کو محفوظ پناہ گاہوں، ہسپتالوں اور خوراک کی فراہمی جیسی شہری اور انسانی بنیادوں پر تیاریوں کے بغیر کام کر رہی ہے۔ دوستو، قابل ذکر ہے کہ کئی اسرائیلی حکام نے ماضی میں بارہا اس بات کی تصدیق کی تھی کہ وہ غزہ پر قبضے کا ارادہ نہیں رکھتے، لیکن ساتھ ہی انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ وہ 7 اکتوبر کے حملے کے بعد حماس کو حکومت جاری رکھنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ یوں حماس کی طاقت اب بھی برقرار ہے اور نیتن یاہو رفح پر قبضہ کرنے کے خواب دیکھ رہا ہے، جبکہ حماس نے اپنے قدم وہاں جما لیے ہیں۔